رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یہ میرے رب کا اعلان ہے کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا، اللہ کے محبوب، یقیناً آپ کا اللہ گناہ معاف کرتا ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے ایک اتنا بڑا گناہ ہوا ہے، اتنا بڑا جرم ہوا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید آپ کا رب مجھے معاف نہ کرے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھی ایسا کیا گناہ ہو گیا تم سے کہ تم اللہ کی رحمت سے ہی نا امید ہو رہے ہو؟ ہاں، وہ کہنے لگا، اللہ کے محبوب، میں نے اپنی زندہ بچی کو زمین میں دفن کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھئی یہ تو عرب کا رواج تھا، دو قبیلے ایسے تھے عرب میں کہ جو یہ قبیح عمل کیا کرتے تھے، تو تم نے کوئی انوکھی بات تو نہیں کی، اور لوگ بھی اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتے رہے ہیں، تم نے بھی کر لیا، تو کیا انوکھی بات ہو گئی؟ وہ کہنے لگا، اللہ کے محبوب، باقی لوگوں کے گناہ میں اور میرے جرم میں بہت بڑا فرق ہے۔ باقی لوگ جب اپنی بچی کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے تو وہ نو مولود ہوتی تھی، اس کا شعور ابھی کام نہیں کرتا تھا، اس بچی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کو زمین میں دفن کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں نے جب اپنی بچی کو زمین میں دفن کیا ہے تو وہ بے شعور بچی نہیں تھی، وہ 6-7 سال کی جیتی جاگتی زندگی سے بھرپور بچی تھی۔ اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران ہوئے اور فرمانے لگے، یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ اتنی بڑی بچی کو تم نے کیسے زمین میں دفن کر دیا؟ پھر اس شخص نے تفصیل عرض کی، کہنے لگا، اللہ کے محبوب، میں سفر پر جا رہا تھا، اور پٹیا والوں، اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ سفر بہت مشکل ہوا کرتے تھے اور طویل ہوا کرتے تھے۔ ابھی تو الحمدللہ اللہ نے کرم فرمایا، ہم صبح ناشتہ اسلام آباد میں کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا دبئی میں کھاتے ہیں، اور شام کا کھانا ڈھاکہ میں کھا لیتے ہیں۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، مہینوں قافلے چلا کرتے تھے، مہینوں، اور بعض مرتبہ تو سال ہا سال پر سفر محیط ہوا کرتا تھا۔ کہنے لگا، اللہ کے محبوب، میں طویل سفر پر جا رہا تھا 7-8 سال کے لیے، اور میری گھر والی امید سے تھی۔ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا، دیکھو، اگر ہمارے گھر میں چھیلے پیدا ہو، اچھا نام رکھنا، اچھی تربیت کرنا، اچھی تعلیم دینا، اس کو بہادر دلیر پہلوان بنانا، اس کو آلات حرب و ضرب سکھانا، لیکن اگر میں پیدا ہو تو مجھے اطلاع دینے کی بھی ضرورت نہیں، پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دینا۔ وہ کہنے لگا، اللہ کے محبوب، میں نے اپنی بیوی کو یہ حکم دیا اور میں سفر پر چلا گیا۔ 8-8.5 سال کے بعد میری واپسی ہوئی، میں اپنے گھر میں داخل ہوا، اور گھر میں آتے ہی میں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا، بھئی بتاؤ وہ کیا خبر ہے؟ کہاں ہے میرا بیٹا؟ کہاں ہے میرا چھیلے؟ میں اس کو ملنا چاہتا ہوں، بلاؤ اس کو، وہ میرا استقبال کرے، میں اس کے ماتھے کو بوسہ دوں، کہاں ہے وہ؟ تو میری اہلیہ نے کہا، دیکھیے، آپ طویل سفر سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، بھوک لگی ہوگی، پہلے آئیے، بیٹھیے، کچھ آرام کیجئے، کھانا کھا لیجئے، پھر آپ کو ساری تفصیل بتاتی ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟
کہنے لگا اللہ کے محبوب میں اپنے گھر میں چلا گیا، کمرے میں بیٹھ گیا، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے گھر کے دروازے سے ایک چھوٹی سی 6-7 سال کی اتنی پیاری بچی داخل ہوئی کہ اس کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا زمین پر اتر آیا ہو۔ وہ گھر میں داخل ہوئی، اس نے مجھے احترام سے سلام کیا، میرے قریب آئی، میرے ماتھے کو بوسہ دیا، پھر کچن میں چلی گئی، وہاں سے جا کر دسترخوان لائی، میرے سامنے بچھا دیا، پانی لے کر آئی، میرے ہاتھ دھلائے، برتن لے کر آئی، دسترخوان پر بچھا دیے، پھر گرما گرم کھانا لے کر آئی۔ اللہ کے رسول اٹھ کے گئی نہیں، میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے روٹی کے نیوالے توڑ توڑ کر مجھے کھلانا شروع کر دیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر؟ کہنے لگا اللہ کے محبوب، اس بچی کی محبت میرے دل میں آ گئی، اس بچے کی اداؤں نے، اس کی خدمت کے جذبہ نے میرا دل جیت لیا۔ میں نے اپنی اہلیہ کو بلایا، بھئی ادھر آؤ، بات سنو، یہ کون بچی ہے؟ اتنی اچھی بچی، اتنی پیاری بچی، اتنی خدمت گزار بچی، اتنا سلیقہ شعار بچی، یہ کون ہے؟ اس کے ماں باپ کون خوش نصیب ہیں؟ کہنے لگا اللہ کے محبوب، میری محبت کو دیکھ کر میری بیوی نے کہا کہ چلے آج آپ کو میں بتا دیتی ہوں کہ یہ کسی اور کی اولاد نہیں ہے، آپ کی ہی میں ہے۔ آپ نے تو بڑے آرام سے کہہ دیا تھا نا کہ اگر میں پیدا ہو تو مٹی میں دبا دینا۔ میں تو ماں تھی، میں کیسے اپنی بیٹی کو مٹی میں دفن کر دیتی؟ جب اس کی پیدائش ہوئی تو میں نے پورے علاقے سے چھپا کر اس کو دور ایک علاقے میں اپنی بہن کے گھر بھیج دیا۔ یہ وہیں پرورش پاتی رہی، وہیں پر زندگی گزارتی رہی۔ اور یاد رکھو، میں تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں کہ یہ میرا نام اتنا نہیں لیتی تھی جتنا تمہیں یاد کرتی تھی۔ جب بھی میں اپنی بیٹی سے ملنے جاتی تو یہ مجھ سے پوچھتی، اماں میرے والد کب واپس آئیں گے؟ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، میں ان کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، میں ان کے ماتھے پر بوسہ دینا چاہتی ہوں، میں ان کو کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانا چاہتی ہوں۔ اور میں اس کو منع کرتی تھی کہ دیکھو کبھی اپنے والد کے سامنے نہ آنا، وہ بڑا سنگ دل ہے، وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، قتل کر دے گا۔ لیکن جیسے ہی اس کو پتا چلا کہ تم آ رہے ہو، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اس نے کہا اس وقت تک نہیں کھاؤں گی جب تک اپنے والد سے ملاقات نہیں کروں گی۔ میں اس کو روکتی رہی کہ ماں ملنا، وہ تمہاری جان لے لے گا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ لیکن آفرین ہے اس بچی پر، اس نے تیری محبت میں جان قربان کرنا بھی گوارا کر لیا۔ اس نے کہا میرا باپ مجھے مارتا ہے تو مار ڈالے، ایک دفعہ اس سے ملاقات ضرور کروں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر؟ کہنے لگا اللہ کے محبوب جیسے ہی میں نے سنا کہ یہ میری بیٹی ہے، میری ساری محبت نفرت میں بدل گئی، میرا سارا پیار غصے میں بدل گیا، میری ساری رحمت شقاوت میں بدل گئی، اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کے محبوب، میں نے اپنے ارادے کو اپنی بیٹی سے بھی چھپایا، اپنی بیوی سے بھی چھپایا، اور گھر والی سے کہا آج پہلی مرتبہ اپنی بیٹی سے ملاقات کر رہا ہوں تو میرا دل کرتا ہے اس کو بازار لے جاؤں، اس کو مٹھائی دلواؤں، اس کو کھلونے لے کر دوں، اس کو نیا لباس لے کر دوں، تم ذرا اس کو تیار کرو، اور ہاں ذرا وہ کچھ اوزار بھی دے دو، میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤں تاکہ چولہے میں جلانے کے لیے ایندھن ہو جائے۔ کہنے لگا اللہ کے محبوب، میری بیوی نے میری بیٹی کو تیار کیا، وہ تو پہلے ہی خوبصورت تھی، اس کا اور زیادہ میک اپ کیا، وہ تو 14ویں کے چاند کی طرح جگمگ جگمگ کرنے لگی۔
میں نے ایک ہاتھ میں بچی کا ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ میں اوزار پکڑے اور بازار جانے کے بجائے بچی کو لے کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ اللہ کے نبی، میں نے بچی کو ایک درخت کے نیچے بٹھایا اور خود دور جا کر زمین میں قبر کھودنا شروع کر دی۔ تیز دھوپ تھی، شدید گرمی تھی، قبر کھودتے کھودتے میں پسینے میں شرابور ہو گیا، تھکن سے نڈھال ہو گیا۔ میری بچی نے جب مجھے زمین پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی، اپنے دوپٹے سے اس نے میرے منہ پر لگی ہوئی مٹی صاف کی اور آ کر کہنے لگی، ابا ہم تو مٹھائی لینے کے لیے آئے تھے، ہم تو کھلونے لے کرنے کے لیے آئے تھے، یہ آپ قبر کیوں بنا رہے ہو؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا، اللہ کے محبوب، میں نے اپنی بچی کو صاف صاف بتا دیا، کسی اور کے لیے قبر نہیں بنا رہا، تیرے لیے بنا رہا۔ وہ کہنے لگا، اللہ کے نبی، جیسے ہی میری بیٹی نے سنا کہ یہ اس کے لیے قبر بنائی گئی ہے، اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور کہنے لگی، ابا میرا تو کوئی قصور ہی نہیں، میرا تو کوئی جرم ہی نہیں، میں نے تو آج تک تیرا دل نہیں دکھایا، میں نے تو آج تک تیرے نام پر کبھی تہمت نہیں لگوائی، میں نے آج تک تجھ سے کوئی ناجائز فرمائش نہیں کی، ابا کیوں مجھے مارتے ہو؟ میرا قصور کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، تیرا قصور یہ ہے کہ تو میں ہے اور ہم بیٹیوں کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں دیتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، اللہ کے محبوب، جیسے ہی میری بیٹی کو پتا چلا کہ میں اس کو زندہ زمین میں دفن کرنے والا ہوں، وہ سر سے پاؤں تک پسینے میں ڈوب گئی، زور زور سے چیخیں مار مار کر رونے لگی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، ابا مجھے معاف کر دے، ابا مجھے نہ مار، میں وعدہ کرتی ہوں کبھی تجھے اپنا منہ نہیں دکھاؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں کبھی تجھ سے روٹی نہیں مانگوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں کبھی تجھ سے فرمائش نہیں کروں گی، کبھی تیرے سامنے نہیں آؤں گی، مجھے زندہ رہنے دو۔ ابا آج تک میں کبھی رات کو اکیلے نہیں سوئی، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، میں اس قبر میں کیسے اکیلے رہوں گی، مجھے بھوک لگے گی تو کھانا کون دے گا، مجھے پیاس لگے گی تو پانی کون پلائے گا؟ اچھا اگر مجھے قبر میں ڈالنا ہے، میری اماں کو بھی تو ڈالو نا، میری خالہ کو بھی تو ڈالو نا، مجھے اکیلے قبر میں نہ ڈالو ابا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ظالم تجھے اس بچی پر رحم نہیں آیا؟ تجھے اس بچی کے آنسو نظر نہیں آئے؟ تجھے اس بچی کا رونا سنائی نہیں دیا؟ وہ کہنے لگا، اللہ کے نبی پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، نہ مجھے اپنی بچی کا رونا نظر آیا، نہ اس کے آنسو نظر آئے، میں نے اس کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا اور کھینچتا ہوا اس کو قبر کے قریب لے کر آیا اور اس کی کمر کے اوپر پاؤں مار کے اس کو قبر میں دھکا دے دیا۔ اللہ کے نبی اس پر مٹی ڈالنا شروع کی، مٹی ڈالتے 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 جب اس کے منہ پر مٹی ڈالنے لگا تو اس نے زور سے آواز دی، ابا آج تو طاقتور ہے، میں کمزور ہوں، جتنا ظلم کرنا ہے کر لے، ایک دن ہوگا تیرا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا، گن گن کر تجھ سے ظلم کا بدلہ لوں گی۔ وہ کہنے لگا، اللہ کے نبی میں نے اپنی بیٹی کو مار تو دیا، لیکن وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں راتوں کو سو نہیں سکتا، میں جب سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا ہوں تو میرے کانوں میں بچی کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، میں جب روٹی کھانے لگتا ہوں تو روٹی نہیں کھا سکتا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اپنی بچی کا گوشت کھا رہا ہوں، میں پانی نہیں پی سکتا، اللہ کے نبی مجھے ایسے لگتا ہے اپنی بیٹی کا خون پی رہا ہوں، آپ مجھے بتاؤ کیا اللہ میرا یہ گناہ بھی معاف کر دے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ میرے رب کا وعدہ ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تو نے یہ گناہ حالت کفر میں کیا ہے اور میرے رب کا اعلان ہے کہ جو کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے اللہ زمانہ کفر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تیرا یہ گناہ معاف کر دے گا، لیکن ایک میری بات مان لے، وہی حق غیب عنی وجہک، آج کے بعد تو مجھے اپنا منہ نہ دکھانا کہ جب بھی تجھے دیکھوں گا مجھے تیری روتی ہوئی بیٹی کی یاد آیا کرے گی۔ اس لیے پٹیا والوں وعدہ کرو مجھ سے،
کہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر کبھی غمگین نہیں ہوگے؟ وعدہ کرتے ہو؟ اس لیے کہ بیٹا ہونا بیٹی ہونا یہ کس کا اختیار ہے؟ فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ رب العالمین نے فرمایا یہ اختیار میں نے کسی کو نہیں دیا، نہ بیٹی کے پاس ہے، نہ ماں کے پاس ہے، نہ بہو کے پاس ہے، نہ ساس کے پاس ہے۔ رب العالمین نے فرمایا چھیلا ہو یا میں ہو، پیدا فرمانے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں، نہ کوئی معبود ہے ہمارا، نہ کوئی مسجود ہے ہمارا، نہ کوئی علام الغیوب ہے۔ اس لیے رب العالمین نے ہم سب کے لیے قانون بیان فرمایا، ہم سب کے لیے ضابطہ بیان فرمایا۔ رب العالمین نے فرمایا قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ، کسی اور کی عبادت نہ کرنا، کسی اور کا سجدہ نہ کرنا، کسی اور کے سامنے طلب کے لیے دامن نہ پھیلانا، کسی اور سے مشکلات میں مدد نہ مانگنا، اس لیے کہ ہم سب کا معبود کون ہے؟ ہم سب کا مسجود کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ میرے عزیز دوستو، یہ پوری کائنات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اللہ کو ہم سے پیار ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں بے شک آسمان بھی اللہ کا انعام ہے، زمین بھی اللہ کا انعام ہے، اولاد بھی اللہ کا انعام، مال اور دولت بھی اللہ کا انعام، ہواؤں کا چلنا بھی اللہ کا انعام، رات کا اندھیرا ہو، صبح کا سویرا ہو، جانوروں سے ملنے والا دودھ ہو یا گوشت ہو، یہ سب اللہ کا انعام ہے۔ لیکن اللہ کا سب سے جو بڑا انعام ہے وہ یہ کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو محمد مصطفیٰ عطا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کو اپنی کسی مخلوق پر ناز نہیں ہے، بس محمد مصطفیٰ ہے جس پر اللہ نے ناز کر کے دکھایا ہے۔ باقی ساری کائنات کو اللہ نے بائی آرڈر بنایا ہے، صرف محبوب ہے جس کو اللہ نے بائی چوائس بنایا ہے۔ باقی ساری کائنات کو اللہ نے بعد میں بنایا، سب سے پہلے اللہ نے محمد مصطفیٰ کا چہرہ انور بنایا۔ اور یہ بات حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے بھی ارشاد فرمائی نا، فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا صلی اللہ۔ درود شریف آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں آپ، تھوڑا سا تو مزید زور ہونا چاہیے، صلی اللہ۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کر تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ حضرت نانوتوی فرما رہے اللہ نے ابھی زمین بھی نہیں بنائی، آسمان بھی نہیں بنایا، سورج بھی نہیں، چاند بھی نہیں، صحرا بھی نہیں، دریا بھی نہیں، جنگلات بھی نہیں، آبشار بھی نہیں، ساری کائنات ابھی نہیں بنی تھی۔ سب سے پہلے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے، اور ایسا بنایا، ایسا خوبصورت بنایا کہ جبرائیل بھی حاضر ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے محبوب قلبت مشارق الارض ومغاربها، میں نے کرۂ ارض کا کونا کونا چھانا ہے، مشرق بھی دیکھ کر آیا ہوں، مغرب بھی گھوم کے آیا ہوں،
شمال کے بھی چکر لگائے ہیں، جنوب سے بھی ہو کے آیا ہوں، سارے حسینوں کو دیکھنے کے بعد میں اعلان کرتا ہوں لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے زیادہ کسی کو حسین دیکھا ہی نہیں۔ یاد رکھنا عزیز دوستو، اللہ کے محبوب نے ہم پر اعتماد کرتے ہوئے دو امانتیں ہمارے حوالے فرمائی ہیں۔ کتنی بھائی؟ ایک امانت ہے اللہ کی توحید، ہم سے وعدہ لیا کہ بڑی سے بڑی قربانی دینا پڑے دے دینا، اپنی جان دینا پڑے تو دے دینا، نقصان اٹھانا پڑے تو اٹھا دینا، اولاد قربان کرنی پڑے تو کر دینا، لیکن اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی طاقت میں، اس کی قدرت میں کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ وعدہ کرتے ہو میرے ساتھ کہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری امانت جو ہمارے آقا نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ یہ کہ جس طرح عبادت کے اعتبار سے اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے، اطاعت کے اعتبار سے اور نبوت کے اعتبار سے محمد کے سوا محبوب کوئی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کے بعد کوئی الہ نہیں، اب تا قیامت محمد کے بعد نبی بھی کوئی نہیں ہے۔ اس وقت قادیانی فتنہ سر اٹھا رہا ہے عزیز دوستو، یاد رکھیے گا وہ ہمارے سادہ نوجوانوں کو بہلا پھسلا کر اس امانت میں خیانت کا سبق دے رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اپنے اکابر کی موجودگی میں اللہ کے نبی سے کیا ہوا یہ وعدہ پورا کرنے کا عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قیامت تک اپنے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ پکا وعدہ کرتے ہو؟ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم۔